بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ساتواں معجزہ۔ شیخ کلینی اور ابن بابویہ اور دوسرے علماء رحمۃ اللہ علیہم نے معتبر اسناد کے ساتھ عالم مہندی سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ شہر کشمیر میں تھا، جو کہ ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کشمیر اس زمانے میں بھی کوئی شہر ہو۔ مترجم: ہم 40 افراد تھے جو اس ملک کے بادشاہ کی دائیں طرف کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ہم سب نے تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم پڑھے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں کے درمیان حکم کرتے تھے کہ انہیں اپنے دین کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کے حلال و حرام میں فتاویٰ دیا کرتے تھے۔ تمام لوگ بادشاہ اور اس کے علاوہ ہماری طرف رجوع کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم نے لیا اور ہم نے کہا کہ وہ پیغمبر کہ جس کا نام کتابوں میں مذکور ہے، اس کا معاملہ ہم پر مخفی ہے، اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کے حالات کا ذکر کریں، اس کے آثار کے پیچھے جائیں۔ پس سب کی رائے اس پر برقرار ہوئی کہ میں ملک سے باہر جاؤں اور ان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات کی جستجو کروں۔ پس میں باہر نکلا اور بہت سا مال اپنے ساتھ لیا، اور 12 مہینے گردش کرنے کے بعد کابل پہنچا، اور کچھ ترک لوگوں سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے زخمی کر دیا اور میرا مال چھین لیا۔ کابل کا حاکم جب میرے حالات سے باخبر ہوا تو اس نے مجھے بلخ شہر میں بھیج دیا، اور اس وقت داؤد بن عباس بلخ کا والی تھا۔ جب اس کو یہ خبر ہوئی کہ میں دین حق کی تلاش میں ہندوستان سے نکلا ہوں اور میں نے فارسی زبان سیکھی ہے اور فقہاء و متکلمین کے ساتھ مناظرے اور مباحثے کیے ہیں، تو اس نے مجھے اپنے دربار میں بلایا اور فقہاء و علماء کو بلا کر کہ وہ مجھ سے گفتگو کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے شہر سے نکل کر آیا ہوں تاکہ تلاش کروں اس پیغمبر کو کہ جس کا نام میں نے اپنی کتب میں پڑھا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہنے لگے کہ جسے تو تلاش کرتا پھرتا ہے وہ تو ہمارا پیغمبر ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرائع اور دین ان سے پوچھے تو انہوں نے بیان کیے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ جس کو تم کہتے ہو یہ وہی ہے کہ جسے میں تلاش کر رہا ہوں۔ آپ بتاؤ کہ وہ کہاں رہتا ہے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں اور ان سے ان علامات و دلائل کے متعلق سوال کروں کہ جو میرے پاس ہیں اور جو میں نے کتب میں پڑھے ہیں۔ اگر وہی ہوا کہ جس کو میں تلاش کر رہا ہوں تو میں اس پر ایمان لے آؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا وصی اور خلیفہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ ابو بکر۔ میں نے کہا کہ اس کا نام بتائیے، یہ تو اس کی کنیت ہے۔ کہنے لگے کہ اس کا نام عبداللہ بن عثمان ہے، اور اس کا قریش میں جو نسب ہے وہ بیان کیا۔ میں نے کہا کہ اپنے پیغمبر کا نسب بیان کرو، تو انہوں نے بتایا۔ میں نے کہا کہ یہ تو پیغمبر نہیں،
کہ جس سے میں تلاش کرتا ہوں۔ اس کا خلیفہ تو اس کا دینی بھائی اور نسب میں اس کا چچا زاد ہے، اور اس کی بیٹی کا شوہر ہے، اور اس کی اولاد کا باپ ہے، اور روئے زمین پر اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں سوائے اس شخص کی اولاد کے جو کہ اس کا خلیفہ ہے۔ جب فقہا نے یہ باتیں مجھ سے سنی تو وہ اچھلے اور کہنے لگے، اے امیر، یہ شخص شرک سے نکل کر کفر میں داخل ہو گیا ہے اور اس کا خون حلال ہے۔ میں نے کہا، اے قوم، میرا ایک دین ہے کہ جس سے میں متمسک ہوں، اور میں اس دین سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک اس سے زیادہ قوی اور محکم دین نہ پاؤں کہ جو میں رکھتا ہوں۔ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ان کتب میں نے پڑھی ہیں جو خدا نے ان انبیاء پر نازل کی ہیں کہ میں ہندوستان کے علاقے سے باہر نکلا ہوں، اور میں اس عزت و احترام سے جو میرے لیے تھا دستبردار ہوا ہوں، اور اس پیغمبر کی تلاش میں جب میں نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملہ کا اس سے تقابل کیا کہ جو تم نے بیان کیا ہے تو وہ اس کے مطابق نہیں جو کہ میں نے اپنی کتب میں پڑھا ہے، تم مجھ سے دستبردار ہو جاؤ۔ پس والی بلخ نے کسی کو بھیجا اور حسین کو بلایا جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا، اور اس سے کہا کہ اس ہندوستانی شخص سے مباحثہ کرو۔ حسین نے کہا، اللہ تیرے پاس فقہا اور علماء میں موجود ہیں۔ حسین نے کہا، تیرے پاس فقہا اور علماء موجود ہیں، اور وہ اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کا زیادہ شعور رکھتے ہیں۔ والی کہنے لگا کہ جس طرح میں کہتا ہوں اس کے ساتھ مناظرہ کرو، اور اسے علیحدگی میں لے جاؤ، اور اس کے ساتھ مدارت اور نرمی سے پیش آؤ، اور اچھی طرح سے اس کی تسلی کراؤ۔ بس حسین مجھے تنہائی میں لے گیا، اور بعد اس کے کہ میں نے اس سے اپنے حالات بتائے اور وہ میرے مقصد و مطلب پر مطلع ہوا، تو کہنے لگا کہ وہ پیغمبر جس کی تم تلاش کر رہے ہو وہی ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، البتہ انہوں نے اس کا خلیفہ غلط بتایا ہے۔ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور ان کا وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام بن عبد المطلب ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا شوہر اور حسن و حسین علیہ السلام کے باپ ہیں، جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ عالم نے کہا کہ یہی ہے وہ کہ جسے میں جانتا تھا اور تلاش کرتا پھرتا ہوں۔ پس میں داؤد والی بلخ کے مکان پر گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے اسے پا لیا ہے کہ جسے تلاش کر رہا تھا۔ وَأَنَّا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ پس والی نے مجھ سے بہت نیکی اور احسان کیا، اور حسین سے کہا کہ اس کی دیکھ بھال رکھنا اور اس سے باخبر رہنا۔ پس میں اس کے مکان پر گیا اور اس سے مانوس ہو گیا، اور وہ مسائل کہ جن کا میں محتاج تھا مذہب شیعہ کے موافق نماز و روزہ اور باقی فرائض اس سے اخذ کیے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان،
السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔